ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو پہنچایا. ہم قریب نئے سال میں تعلیمی ادارے کھلنے والے ہیں. جو بچے چھٹی پر تھے کچھ ہی دن بعد پھر تعلیمی ادارے کا رخ کریں گے، سفر کریں گے، ایک نئی کلاس ہوگی، پھر ایک سلسلہ چلے گا. ہر چیز کے لیے ہم اور آپ مشورے کرتے ہیں، کچھ پلاننگ کرتے ہیں، کچھ منصوبے بناتے ہیں، اور جن منصوبوں کے اندر ہم ناکام ہوتے ہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. مزید مستحکم ارادے کے لیے، مضبوط ارادے کے لیے جاننے والوں سے، تجربے کار لوگوں سے ہم رجوع کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تاکہ ماضی کے اندر جن منصوبوں کے اندر ہمیں ناکامی ہوئی تھی آگے چل کر پھر ہم ناکام نہ ہو جائیں. اگر کوئی بھی آدمی ایک بار ناکام ہوا دوبارہ پھر ناکام ہوا تو لوگ اسے کہنے لگتے ہیں کہ یہ شخص دور رس نگاہ نہیں رکھتا، دماغ نہیں رکھتا. کیونکہ اگر اس کے پاس وہ ذہنیت ہوتی، وہ صلاحیت ہوتی، ایک بار ڈوبا تھا، ایک بار ناکام ہوا تھا، دوبارہ ناکام نہیں ہوا. یعنی ناکامی کے بعد ناکامی کا آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارادے کے اندر کمزور ہیں، ہم اپنے منصوبوں کے اندر ناکام ہو رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے. دنیا کے اندر جو چلن چل رہی ہے جس سے ہم کامیابی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے شریعت نے حلال و حرام کا دائرہ بنایا ہے، کامیابی کا رخ بتایا ہے. کتنی کامیابی حاصل کی جائے اس کی تعین نہیں کی. 1% ہم کامیاب ہوں، 10% ہوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حد متعین نہیں کیا. کہا تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہو. یہ اشارہ دیا ہے مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو. ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ رونا جو ہمارا ہے وہ ہمیشہ ہے. ہم جہاں پر نقصان اٹھاتے ہیں وہیں دوبارہ جاتے ہیں، اور اس واسطے جاتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی
کمی ہم نکالتے ہیں، اس کمی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس ناکامی کے حوالے کرتے ہوئے کرتے ہیں مجبور ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا راستہ ہے، جس دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، کامیابی اور ناکامی کا معیار جسے بتایا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا کہ انسان دین اسلام ہی کو قبول کرے مجبوراً۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اختیار دے دیا، بتایا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، تمہاری مرضی ہے، اس پر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کل جنت ملے گی، اس پر چلو گے ٹیڑھے راستے پر، غلط راستے پر ناکام ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا کہ جو بارہا مسلمان اس بات کو کہہ کر اپنے آپ کو نکال لینا چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے مجبور ہوں، مجبوری میں ایسا کر رہا ہوں، یہ اس کی غفلت اور سستی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، آخری شریعت دی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل اور راستہ دیا، کھلا راستہ دیا، اور تنہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت میں پورا کنبہ، پورا خاندان ہے، غیر لوگ کبھی مخالف ہوں، انسان ان مخالفتوں سے بچ سکتا ہے، اپنے لوگ مخالف ہوں بچنا ناممکن ہوتا ہے، اپنے لوگ مخالف ہوئے، لیکن ایک راستہ نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک راستہ دیا کہ اسی راستے پر چلنا ہے، کامیابی ملے گی۔ کب کامیابی ملے گی ابھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 13 سالہ زندگی مصائب و آلام میں گھری ہوئی صحابہ کرام کے اٹھا کر دیکھیں، 15 سال کے بعد کامیابی کا وہ راستہ ملا ہے کہ جن لوگوں نے 15 سال تک ستایا تھا، ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی، ہلنے لگی، غزوہ بدر میں ناکام ہوئے، کیا چیز ناکامی تک لائی انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا، اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے پاس تلوار نہیں تھی، صحابہ کے پاس منظم لشکر نہیں تھا، تربیت یافتہ نہیں تھے، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لشکر کی برابری نہیں تھی، سب مکہ کے لوگ نہیں تھے، مدینے کے لوگ بھی تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، اور اس طرف منظم لشکر گیا ہوا ہے، ہزار تلواریں ہیں، تیر ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے گئے ہیں۔ دونوں میں فرق تھا، لیکن کس ذات نے مشرکین مکہ کے پیروں سے زمین کو ہلا دیا تھا؟ کیا وہ ذات مجبور و مقہور ہو گئی آج کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کب مدد آئی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں، واقعات کا مطالعہ کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں دماغ کو جھجوڑا ہے اور کہا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں فکر نہیں ہوتی؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کر لیا کہ اب وہ لشکر جو ابو سفیان کا ہے، جہاں سے روپے پیسے آنے والے تھے، اب وہ بچ بچا کر چلا گیا ہے، یعنی اب مال نہیں ملنے والا ہے۔ اب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ غزوہ بدر ہو، لڑائی ہو، کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کریں، اب تو جان جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنے سامنے رکھا اور مشورہ کیا، ایک بار کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑائی کرو، تم کیا کہتے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو مہاجر لوگ تھے، مکہ سے گئے تھے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں، آپ جیسا چاہیں۔ حدیث کے اندر آتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی، مہاجرین نے پھر وہی جواب دیا، آپ جیسا چاہیں۔ لیکن آپ نے جب تیسری بار بات دہرائی تو انصار کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مہاجرین تو اپنا جواب دے رہے ہیں، آپ کو ہمارے جواب کا انتظار ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لشکر کا تمام مکمل لشکر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ انصاریوں میں سے جو سردار تھے کھڑے ہوئے،
اور انہوں نے بڑا بہترین جواب، ٹنکے کی چوٹ پر جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جائیں اور یہ کہیں یہاں سے چھلانگ لگا دے رہا ہے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے رکیں گے نہیں، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ اگر آپ سمندر کے اندر پیر رکھنے کے لیے کہیں، کود جانے کے لیے کہیں، تو ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ پھر کہا ہم وہ نہیں ہیں جس طریقے سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جا کر لڑیں، ہم یہی بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے ہیں۔ انصار مدینہ نے کہا ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ تن من دھن ایک ایک سانس لے کر آئے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، خوش ہو گیا۔ یہ جو اندر سے بات نکلی تھی، یہ جو مضبوط ارادہ نکلا تھا کہ کچھ کر کے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پہ، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، یہی ارادہ تھا جو مشرکین مکہ کے مقابلے میں ڈٹایا اور فتح اور نصرت نصیب کی۔ ارادہ کر لیا تھا کہ ہزار ہے کوئی بات نہیں، ان کے پاس تلوار ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے، ارادہ ہے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہیں، جیسا ہے ویسا چلا لیں گے۔ تو ایسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے۔ جس ارادے سے آپ آئے ہیں، جس ارادے سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس مقصد کے اندر ذرہ برابر کوتاہی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ دنیا کا عام دستور ہے، یہاں پیسہ چاہیے، یہاں عہدہ چاہیے، یہاں صلاحیت چاہیے، یہاں پر مجبوری دنیا کے اندر رہے گی، آپ خود راستہ نہیں بڑھا سکتے۔ انبیاء کرام نے تمام مجبوریوں کو پسند کیا ہے اپنے لیے، بذات خود اپنی امت کے لیے نہیں پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ امی ہیں، پڑھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ امی ہیں، آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، لیکن آپ نے امی امت نہیں بنایا ہے۔ وہ جو صفت آپ کے اندر تھی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے عطا کیا تھا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن اپنی صفت کو امت پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوپا کہ میں امی ہوں، تم بھی امی رہو، تم بھی پڑھنا لکھنا نہ سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے زمانے میں بھی تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی، اور یہ طریقہ یہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، غزوہ بدر اور وفات 10 سال کا عرصہ، 8 سال کا عرصہ، 8 سال کے عرصے کے بعد اب نبی نہیں ہے دنیا کے اندر، جزیرت العرب کے اندر اسلام پھیل چکا ہے، اب امامت اور ساتھ و ساتھ دنیا کا نظام چلانے والے لوگوں کی ضرورت تھی۔ وہ صحابی جو بڑے نرم دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے رہا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تصور نہیں تھا کہ وہ صلاحیت ہوگی حکومت چلانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے پر آگے بڑھایا، جو چیز سیکھی تھی وہ نکھر کر سامنے آ گئی۔ رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، رو دیا کرتے تھے، لیکن جب بات آئی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والی ایک قوم پیدا ہو گئی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت اس وقت کوئی صحابی نظر نہیں آیا، اپنی بات پر اڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت صحابی، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں ہے، لیکن اتنا جمے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے جمنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا، میرے سینوں کو کھولا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اس سے تلوار سے لڑائی کی جائے گی۔ صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کس بنیاد پر دیا؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی بنیاد پر، علم اور سیکھنے کی بنیاد پر۔
صحابہ کرام کے سیکھنے کا نظریہ اور طریقہ یہ دیکھیں. ہم کیا سوچتے ہیں میرا بچہ ہے یہی سیکھے گا بس. اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ بچہ ہی سیکھے گا، سب سیکھیں گے، سب سیکھیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر. اس کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا. بعض صحابی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن چھوٹے بچے جس طریقے سے سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہی طریقہ، وہی نظریہ، وہی سلیقہ ان بوڑھے صحابہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تھا کہ تمہیں بھی سیکھنا ہے. ایک مجلس ہوا کرتی تھی، تربیت بھی کی جایا کرتی تھی، تعلیم بھی دی جایا کرتی تھی، ہر کام ایک ساتھ چلا کرتا تھا. ہم نے تقسیم کر دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں لیکن اپنی اولاد کو پڑھاؤں. کیوں بھائی ہم مر گئے؟ میں پڑھا ہوا نہیں تو کہنا مر گیا. کیا میرے پاس وقت نہیں ہے؟ حالات سازگار نہیں ہو سکتے؟ کیا میں نہیں پڑھ سکتا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا، دونوں پیر ٹوٹ جائے، کیا وہ اب کبھی نہیں چلے گا اس واسطے کہ پیر ٹوٹ گیا؟ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے جتنا جلدی ہو سکے ہڈیاں جڑے، میں چلنے کے قابل ہو جاؤں، وہ صلاحیت میرے اندر آئے کہ ہڈیاں جڑ جائیں، میں چلوں. معذور اور مجبور آدمی معذوری اور مجبوری کی زندگی دنیا کے اندر نہیں گزارنا چاہتا، یہ اس کی فطرت کے اندر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اتنی مجبور اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، اتنی مجبور محسوس کرتی ہے، جہاں پر ہے وہاں سے پیچھے تو چلی جائے گی، آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. قرآن کریم کی آیت دیکھیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کے نازل کرنے کا. جمعہ کے لیے بلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑو، کاروبار چھوڑ دو. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز مکمل ہو جائے جاؤ یہاں سے، بھاگو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین میں پھیل جاؤ. اب مسجد کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں پھیلو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. ابھی اللہ نے بلایا تھا کہ بھاگ کر آؤ نماز کے لیے، کاروبار چھوڑ دو، دروازے بند کر دو، نقصانات کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اب زمین پر پھر جاؤ اور اللہ کے فضل کو، فضل کہا جاتا رزق، مال، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے رزق پڑا ہوا نہیں ملنے والا ہے، کہیں ملے گا نہیں کہ آپ زمین کو کھودیں خزانہ نکال لیں، کسی کو مارے اس کا مال لوٹ لیں، بینک پر ڈاکہ ڈال دیں، اپنے بھائیوں کی زمینات، بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر کے مالدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظریہ نہیں دیا، کہا اللہ کے فضل کو تلاش کرو. کیا دعا دی؟ آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دعا سکھایا؟ اللہم انی اسألک من فضلک. اب باہر جا رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، رزق کا سوال کر رہا ہوں. یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے. دوسری چیز، صحابہ کرام کا وہ نظریہ، تعلیمی جو نظریہ ہے اور کمانے کا جو نظریہ ہے، خرچ کرنے کا جو نظریہ ہے، اس میں دونوں میں میل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، خیبر کے اندر زمینات ملی تھی اور دوسرے زمینات. ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شریک نہیں ہو پاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو دوست بنایا اور کہا کہ آپ بھی ہر دن درس میں شریک نہیں ہو پاتے، آپ بھی کاشتکار ہیں،
खेती बाड़ी करते हैं, और मैं भी वही काम करता हूं। क्यों ना औकात को तकसीम कर लिया जाए। एक दिन खेती मैं करूंगा, उस दिन दर्स में तुम शरीक हो जाना। शाम में जब वापस आऊंगा तो जितनी हदीसें, जितने अहकामात, जितने मनहियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो मुझे सुना देना। दूसरे दिन तुम काम पर चले जाओगे, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरीक रहा करूंगा। शाम में तुम वापस आना, जितने अहकामात की आयतें, जितनी मनहियात की आयतें होंगी मैं तुम्हें सुना दिया करूंगा। इस तरीके से तिजारत भी होती चली जाएगी, कारोबार भी होता चला जाएगा, इल्म भी हासिल करते चले जाएंगे। कहीं सहाबा ने नजरिया नहीं पेश किया मैं कुरान का हाफिज हूं, इस वास्ते हिफ्ज की बुनियाद पर मुझे माल चाहिए, मैं हुकूमत करने वाला हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरिया नहीं पेश किया कि मैं हाकिमे वक्त हूं, मैं हुकूमत कर रहा हूं, बागडोर संभाल रहा हूं, मुझे इसका पैसा चाहिए। ये सलाहियत थी, ये इल्म था। इल्म का सौदा नहीं होता, इल्म का पैसा नहीं लिया जाता, कमाई का जरिया नहीं बनाया जाता। फिर क्या करने के लिए इल्म हासिल किया जाएगा? इस्लाम ने नजरिया दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम हाकिम हो, तुम कव्वाम हो, तुम खलीफा हो। खलीफा के अंदर वो सलाहियत और फन होना चाहिए कि पूरी कौम को लेकर चलने वाला हो, कमाकर देने वाला ही नहीं, लेकर चलने वाला हो। कब आएगा? जब ज़हन कुशादा होगा। ज़हन कब कुशादा होगा? जब अल्लाह अपनी सिफत को उसके अंदर डाल देंगे। अल्लाह ने फरमाया इल्म मेरी सिफत है, जिस दिल के अंदर चला जाए उस दिल के अंदर गुनाह भी हो, मेरी सिफत भी मौजूद हो, नामुमकिन है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने अपने उस्ताद से शिकायत की। हाफिज हदीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज हदीस का मतलब तकरीबन एक लाख से ऊपर जिसको रिवायत है असबर याद, जिस तरीके से मुझे आपको अपना नाम याद होता है उसे हाफिज कहा जाता है हदीस का। उन्होंने शिकायत की अपने उस्ताद से, जब मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, क्या करूं? उनके उस्ताद ने कहा गुनाह का काम करना छोड़ दो। क्या कहा? गुनाह का काम करना छोड़ दो। जिस दिल में गुनाह होता है अल्लाह उस दिल में अपने इल्म को मुंतकिल नहीं करते। फिर इल्म से फायदा होना चाहिए। आज आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, दुनिया का सर्वे कर लीजिए, किसी एक फन को ना छोड़ें, एक इल्म के जराए को ना छोड़ें। आप अंदाजा लगाएं, आपको ताज्जुब होगा, अफसोस होगा कि जितना मैं पढ़ा हूं, जितना आप पढ़े, आपके औलाद पढ़े, आपके वालिदैन पढ़े हैं, उन पढ़ाई का 1% हिस्सा ना मुझे, ना आपको, ना आपके औलाद को, ना आपके वालिदैन को हो रहा। फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, यानी मैं इमामत करता हूं। जो आलिम कोर्स मैंने किया है उसके निसाब के अंदर इमामत का फरीजा या इमामत का कोर्स मुझे नहीं सिखाया गया है, यानी मुझे इल्म का कोई फायदा नहीं, ये कोर्स बताया ही नहीं गया था। आप इंजीनियर हैं, जिस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, आप अंदाजा लगाएं, फर्स्ट क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक की पूरी तालीम आपकी जाए, आप कुछ और कर रहे हैं। इल्म का फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इल्म का मकसद जो था, जिस मकसद के लिए हासिल करना चाहिए था, उस मकसद को हमने छोड़ दिया। इल्म अल्लाह ने अपनी सिफत की बुनियाद पर दिया। अल्लाह की सिफत बड़ी आला है और पैसा ये अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर चीज है। जब इल्म का मियार ये बनाया गया कि मैं इस वास्ते पढ़ रहा हूं कि मैं कमाऊंगा, तो दुनिया के अंदर क्या किया गया? हमारी बोलियां लगने लगी, हमारी बोलियां लगने लगी। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आप सारा इंटरव्यू देने के बाद आपकी बोली लगेगी, ये आपका पैकेज है, बोली लग गई आपकी, आप इतने में बिक रहे हैं। उतना ज्यादा सीखने के बाद अगर आप या मेरी बोली लग जाए इल्म की बुनियाद पर, तो ऐसा इल्म मुझे जिल्लत के रास्ते पर ले जाएगा, कभी इज्जत के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, कभी नहीं ले जा सकता। फिर जब मैं कमा कर आता हूं, अपनी औलाद को वो इल्म मैं मुंतकिल नहीं कर पाता, मैं नहीं बता पाता। आप देख लें, सर्वे करिए, इंजीनियर का बच्चा हो, वो कभी आपको पढ़ाता हुआ नजर नहीं आएगा आपके बच्चे, क्योंकि उससे एक अलग नजरिया दिया गया है कि तुम इस वास्ते नहीं बनाए गए थे इंजीनियरिंग तुमने किया था कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ।
हमने तुम्हें खरीदा है, तुम एक काम करो। यूं दिमाग को निचोड़ कर रख दिया जाता है कि वहां से आएगा नकरा। इल्म इस वास्ते नहीं दिया था अल्लाह तबारक व तआला। आप अंदाजा नहीं लगा सकते सहाबा किराम के पास जो इल्म था, वो इल्म हम में से किसी के पास होगा, लेकिन वो कद्र सहाबा किराम की जो हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए नहीं है। क्यों हम सोचते हैं मैं जो कर सकता हूं सहाबा किराम नहीं कर सकते थे, इससे कहीं ज्यादा कर सकते। फटे पुराने लिबास में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क गए, मस्जिद अक्सा को फतह किया, सुपर पावर ताकत ने चाबी हवाले किया और कहा यही हुलिया होना चाहिए जो अमीरुल मुमिनीन है, जिसके जिस्म के ऊपर जो कपड़ा हो उस पर पैबंद होना चाहिए और कपड़े के साथ साथ चमड़े का पैबंद होना चाहिए और सलाहियत वो होनी चाहिए कि जानवर और इंसान दोनों एक इशारे पर चलने वाले हों, हम मखलूक उनके इशारे पर चले। वो इल्म हो कि आपका इल्म आपके साथ साथ पूरी कौम के लिए नाफे बने, ऐसा इल्म हासिल करें और अपनी औलाद के दिमाग में ये बात बैठाएं। आप इस वास्ते सीख रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है, बस अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें जो मिलेगा ये तुम्हारी तलाश की बुनियाद पर मिलेगा। दुनिया का चलन है कि तुम्हारे पास इल्म नहीं आएगा, तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा, इस वास्ते तुम इल्म हासिल करो। लेकिन नजरियात की जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक हम अपनी औलाद को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, रुपए पैसे का तस्करा छोड़ें, उसे ईमान का तस्करा बताएं, उसे अल्लाह का तस्करा बताएं, उसे अंबिया किराम के वाकयात बताएं। जब तक ये नहीं बताएंगे, जब तक वो नजरियात जो हमारी औलाद के दिमाग के अंदर घुस कर उन्हें सिराते मुस्तकीम से हटा रही है, वो नजरियात निकलने वाले नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह